السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے اور ہم اس کے پیج نمبر 4 کے اشارہ سی پر ہیں۔ ہر پیج کو 4 پوائنٹرز میں ABCD 4 پوائنٹرز میں تقسیم کیا گیا۔ تو الحمدللہ ہم پیج نمبر 4 کو مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اشارہ سی اور آنے والے لیسن میں اشارہ ڈی پڑھیں گے تو ہمارا پیج 4 مکمل ہو جائے گا۔ جو ہمارے اس کورس کے اندر کل ہمارا سلیبس ہے وہ 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں، جن کا بنیادی موضوع ہدایہ ہے۔ پہلے 3 پیج کے اشارات آپ کے سامنے ہیں، ایک مرتبہ ان کو دہرا لیجئے۔ چوتھے پیج کے اشارات دیکھیے، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے گمراہ کون۔ یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آنے والے لیکچر میں آپ یہ سنیں گے کہ فاسقین کون ہیں، یہ گمراہ لوگ جو فاسقین ہیں یہ کون ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ جو فاسقین ہیں وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات بعض گناہگار لوگوں کی صفات کو قرآن مجید کے اندر کھول کر بیان کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان صفات سے اہل ایمان اپنے آپ کو بچائیں، اہل ایمان اپنے اندر ایسی صفات، ایسی کوالٹیز کو نہ آنے دیں جو ان گناہگاروں کے اندر آئی اور وہ فاسق ٹھہرے، منافق ٹھہرے۔ تو ہم اپنے اندر ایسی عادات کو نہ آنے دیں۔ تو فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو۔ کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد اللہ کے عہد کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بہ اس کا، جس کا اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اب وہ حکم آ رہا ہے، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے۔ جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقطعون، وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ نے کس کے ملانے کا حکم دیا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ اولئک ہم الخاسرون، وہی تو لوگ ہیں، وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اولئک، دیکھیں دور کے اشارے کے لیے ہے نا، ذالک کی جمع اولئک، وہ سب، ہم بھی وہ، تو 2 مرتبہ وہ سب، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ اللہ کے عہد سے مراد اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام جو ان کی اولاد تھی، بنی آدم تھے، ان سب کو اللہ نے جمع کیا اور اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت آیات آپ سنتے ہیں، یا ماشاءاللہ ہر آیت ہی دل پر اثر کرتی ہے، آپ کو اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغام تو میرے لیے ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیات میرے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے قرآن کو نہ صحیح غور و فکر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر آیت کو اپنے لیے سمجھیں، ہر آیت کو۔ یہ دیکھیں اس میں میرے لیے، یہ نہیں کہ یہ آیات کفار کے بارے میں ہے جی، یہ آیات منافقین کے بارے میں ہے، یہ آیات زمانہ جاہلیت کے بارے میں ہے، یہ آیت مکہ والوں کے بارے میں، مدینہ، تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ ہر آیت میرے اور آپ کے لیے ہے۔
اچھا آپ کہیں گے جن آیات میں کفار کا تذکرہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیسے ہیں؟ وہ اس زمانے کے کفار تھے تو میرے اور آپ کے لیے ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کفر سے بچائیں۔ دیکھیں یہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لعین ٹھہرے، تو ہم اپنے آپ کو کفر سے بچائیں، شرک سے بچائیں، بدعات، جہالات، زلالات سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر ہی اس آیت کریمہ میں فاسقین کی صفات پڑھ رہے ہیں، 3 صفات ہم نے پڑھی، تو کیا ہمیں اپنے آپ کو فاسقین کی صفات اپنے اندر کہیں آ نہ جائیں؟ ہمیں یہ خدشہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے فاسقین کی صفات ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وہ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جن تعلقات کو اللہ نے قائم رکھنے کو حکم دیا ان تعلقات کو توڑتے ہیں۔ تو ہمیں آپس کے تعلقات قائم رکھنے چاہیے، رشتہ داروں کو ملانا چاہیے، رشتہ داروں کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں تو رشتوں کو ملا رہا ہوں، وہ توڑ رہے، تو میں اس وجہ سے، کیونکہ وہ میرے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہا ہے، میں اس وجہ سے اس سے دور ہٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ میرے کچھ اقربا ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتی ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہوں، وہ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ اگر ایسے ہی ہے جیسا تم نے کہا تو یہ ایسے ہی ہے جیسا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہی ہو، اور جب تک تم ان سے ان رشتے ناتوں کو ملاتی رہو گی جیسے ابھی ملا رہی ہو تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور اس حدیث کا مفہوم مخالف کہ اگر تم رشتے ناتوں کو نہیں ملاؤ گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوگی، تم بھی انہی جیسی ہو گئی۔ تو یہ دلیل کبھی بھی نہیں ہوتی کہ جی ہم ان رشتہ داروں سے قطع تعلقی اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے قطع تعلقی کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو ملانے والا وہ نہیں ہے کہ جب رشتے ملائے جائیں تو وہ بھی ملائے، جو آپ کی طرف آئے آپ اس کی طرف جائیں، جو آپ سے رشتہ داری رکھے آپ اس سے رکھیں، یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ داری توڑیں آپ اس سے رشتہ داری جوڑیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو فاسقین کون ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہوں گے۔ تو یہ ہیں جی فاسقین۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 صفات ہیں فاسقین کی، کیونکہ اللہ نے پیچھے یہی فرمایا تھا نا کہ وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے، فاسقین ہیں، اللہ فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نہ حقوق اللہ کا کچھ خیال کرتے ہیں، نہ حقوق العباد کا کچھ خیال کرتے ہیں۔ تو دعا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں اللہ ہماری مدد فرما دے اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں دے دے۔ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی کہ عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں جی۔ ایک اسم ہے اس لیسن کے اندر عہدن، اور اس کی جمع ہے عہود، عہدن عہود۔ پھر ایک اسم آیا میثاق اور جمع ہے مواثیق، میثاق مواثیق۔ پھر ایک اسم آیا ارض اور اس کی جمع ہے اراضی، ارض زمین، اراضی۔ پھر ایک اسم آیا خاسرون اور یا نون کی جمع ہے خاسرین، خاسرون، خاسرین، اور واحد ہے خاسر۔ سمجھ آ گئی؟ واحد اور جمع۔ اسم کے بارے میں ہم نے یہی سیکھنا تھا نا کہ اگر کوئی اسم واحد ہے تو اس کی جمع سیکھ لیجئے، جمع ہے تو اس کی واحد سیکھ لیجئے۔ افعال کی طرف آ جائیے۔ ایک فعل ہے یہاں پر نقد ینقضو اور دوسرا امر یامرو، دونوں کا ایک ہی وزن ہے اور وہ پیش والا وزن ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے
آیت کریمہ میں فعل مضارع جمع استعمال ہوا، ینقضو، ینقضون وہ سب توڑتے ہیں، یقطعون، یقطعون وہ سب کاٹتے ہیں، تو دونوں فعل مضارع یوں استعمال ہو رہے ہیں، ینقضون اور یقطعون۔ خاسر اسم فاعل ہے اور جمع خاسرون۔ پھر قطع یقطع، فتح یفتح، قطع یقطع کا وزن کیا ہے جی؟ فتح یفتح۔ چوتھا فعل ہے ہمارے پاس خاسرا یخسر، سمیع یسمع۔ اچھا جی، اب یہ جو فعل ہے نا یوسل، یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے، یہ فعل مجہول ہے، پیسیو وائز، جس میں فاعل نہیں ہوتا، سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ ان یوسلا، یہ کہ انہیں ملایا جائے، ملایا جائے، تو وصل یصل سے، یہ یصلو سے یہ فعل مجہول ہے مضارع کے لیے یوسلو، یصلو وہ ملاتا ہے، اس میں فاعل موجود ہے ایکٹیو وائز یصلو، یوسلو ملایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا قرآنک لیسن تھا۔ اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر کے اندر آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گرامر کے اندر آج ہم نے افعال کا اعادہ کرنا ہے، اور افعال کے اعادے کے اندر ہم کس فعل کے اعادے پر ہیں جی؟ نصرہ اور ضربہ۔ نصرہ اور ضربہ، ان دونوں افعال سے آنے والے دیگر افعال کو آج ہم نے دیکھنا ہے ماشاءاللہ۔ نصرہ سے اس سے پہلے آپ 15 افعال پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے لیسن کے اندر ناصرہ وزن آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا وزن یہی ہے، تو اس وجہ سے نہ صرف 15 بلکہ آج مزید 5 افعال پڑھتے ہیں جو اسی سٹائل پر ہیں، اسی وزن پر ہیں، ناصرہ کے وزن پر، اور اس کے بعد ضربہ کے وزن پر بھی 5 افعال پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے ہم نے فتح کے وزن پر افعال کو پڑھا، اب ہم نصرہ کے وزن پر افعال کو پڑھے ہیں، پھر ہم ضربہ کی طرف جائیں گے آج کے لیسن میں ہی، اور آنے والے لیسن میں سمیع کے وزن پر افعال کو پڑھیں گے۔ تو نصرہ ینصرو یہ پیش والا وزن ہے، نصرہ ینصرو۔ اسی کے وزن پر ایک چیپٹر آتا ہے کفر یکفر، کفر یکفر، اکفر کافر، مکفور کفر۔ اور آیت کریمہ کیا ہے؟ قل یا ایہا الکافرون، کافر واحد ہے اور اس کی جمع ہے کافرون، کافر کافرون۔ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اگلا فعل ہے شعر یشعر، اشعر شاعر، مشعور شعور، وہم لا یشعرون۔ تو چیپٹر کیا ہو گیا؟ شعر یشعر، شعر یشعر، وہم لا یشعرون۔ اگلا چیپٹر کون سا ہے؟ صدق یصدق، اصدق صادق مصدوق صدق، ان کنتم صادقین، صادق کی جمع ہے صادقون صادقین، ان کنتم صادقین۔ تو صدق یصدق کا وزن بھی کیا ہو جائے گا؟ نصرہ ینصرو۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس فسق یفسق، جو کہ ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا قرآن مجید قرآنی پارٹ میں، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق کی جمع ہے فاسقون فاسقین۔ تو فسق یفسق کا وزن نصرہ ینصرو۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک آخری چیپٹر بھی پڑھ لیں اسی وزن پر، کتم یکتم، نصرہ ینصرو کے وزن پر اکتم کاتم مکتوم کتمان، وما کنتم تکتمون۔ یہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا 5 پیج ہوگا نا اس میں جا کر ہم پڑھیں گے وما کنتم تکتمون۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ آیت کریمہ، تو یہ وزن ابھی سے دیکھ لیجئے، ختم یکتم نصرہ ینصرو کے وزن پر۔ چلیے جی، تو ماشاءاللہ نصرہ کے وزن پر آنے والے آپ نے
5 افعال کو پڑھا، کفر، شعر، صدق، فسق، کتم۔ ناصرہ کے وزن پر آنے والے 5 افعال کون کون سے؟ کفر یکفرو، شعر یشعرو، صدق یصدقو، فسق یفسقو اور کتم یکتمو۔ قرآن مجید میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، قرآن مجید میں کل تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو کہ 3800 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب کے سب ناصرہ کے سٹائل پر ہیں، یعنی کہ پیش والے سٹائل پر۔ تو ماشاءاللہ اب ناصرہ سے کل آپ نے کتنی افعال کو پڑھ لیا؟ آپ کو پتہ ہے ناصرہ سے کل آپ نے 19 افعال اور ناصرہ کو ملا کر 20 افعال آپ نے پیش والے سٹائل پر پڑھے۔ قرآن مجید میں کل 190 افعال ہیں، تو ان میں سے 20 ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر پڑھ لیے اور دیکھ لیے کہ آپ کے سلیبس میں کہاں کہاں یہ والا فعل ناصر ینصرو یوز ہوا ہے۔ اب ہم ایک نیا وزن پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ضرب یضرب، جسے آپ کہتے ہیں زیر والا سٹائل، ضرب یضرب۔ تو یضرب تو زیر والے سٹائل سے دیکھیے، ضرب یضرب، اضرب ضارب مضروب ضرب۔ آپ نے اسے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ان یضرب مثلا، یضرب، ضرب یضرب۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اس کا وزن پر ایک اور چیپٹر اسی کے وزن پر، ضرب یضرب زیر والے وزن پر ایک اور چیپٹر آتا ہے، اور وہ ہے رجع یرجع، ارجع، راجع ڈیش، اس سے اسم مفعول نہیں آتا، رجوع، فہم لا یرجعون، فہم لا یرجعون۔ وزن کیا ہے؟ رجع یرجع، رجع یرجع۔ اگلا وزن دیکھیے، ظلم یظلم، اظلم ظالم مظلوم ظلم، ظلم یظلم، فتکون من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، تو ظالم کی جمع ظالمین، دوسری جمع ظالمون، ظالمون ظالمین، ظالم کی جمع، یعنی اسم فاعل جمع یوز ہو رہا ہے۔ اگلا ایک چیپٹر ہے جی، ملک یملک، املک مالک مملوک ملک، کہاں استعمال ہوا؟ سورۃ الفاتحہ میں آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو مالک اسم فاعل استعمال ہوا مالک۔ کذب یکذب، اکذب کاذب مکذوب کذب۔ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ کانوا یکذبون، یکذبو یکذبون، فعل مضارع جمع، یکذبو یکذبون۔ اور آپ لیول 2 میں ہی پڑھ کر آئے ہیں نا، جب فعل مضارع سے پہلے کانا چیپٹر لگتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوز، ماضی استمراری، ماضی میں کوئی کام جاری رہا۔ اگلا چیپٹر ہے قدر یقدر، اقدر قادر قدیر اور مقدور اور قدر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدر یقدر سے قدیر۔ اچھا، قادر بھی اس کا اسم فاعل آتا ہے فاعل کے وزن پر، اور قدیر بھی آتا ہے فعیل کے وزن پر۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ضربہ چیپٹر سے 5 افعال کو پڑھا، ضربہ کو ملا کر کل 6 افعال کو پڑھا، جو کہ سب زیر والے سٹائل پر ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ سٹائل جن 6 افعال کی آپ نے پریکٹس کی، صرف یہ قرآن مجید میں 636 بار آ رہے ہیں۔ کل قرآن مجید میں تقریباً 115 افعال ایسے ہیں جو کہ 1750 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب افعال کس وزن پر ہیں جی؟ یہ سب کے سب افعال زیر والے سٹائل پر ہیں، ضرب یضرب کے وزن پر ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ والا چیپٹر بھی مکمل کیا۔ تو اگلے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہمارا اگلا وزن تھا سمیع یسمعو، انشاءاللہ سمیع یسمعو کے وزن سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم قرآنی پارٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور گرامر کے پارٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔